جی السلام علیکم جی شاہد السلام علیکم. بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک. گڈ گڈ. تو ڈاکٹر صاحب میں اصل میں اسپیشل آج حاضر ہوں اس لیے کہ میں نا ایک کویشچن ہے جو نا اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ سب کا کامن ہی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی یعنی کہ نا دکھ تکلیف آتی ہے ہمیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ جذباتی ہو، کوئی عزیز کی رحلت کی وجہ سے، تو وہ نا ایک خاص قسم کے نا ہم ایک فیز میں چلے جاتے ہیں غم کے، دکھ کے، اور اس فیز کے اندر نا سم ٹائم باہر نکلنے میں وہ بہت عرصہ گزر جاتا ہے. تو جیسے یہ ہم اس فیز میں کیوں جاتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی اللہ نہ کرے اپنا ہم سے بچھڑ جائے، جدا ہو جائے، خاص طور پہ فوتگی کے بعد والدین کی، بھائیوں کی، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی اولاد کی، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں کو مالی نقصان کوئی بہت بڑا ہو، یعنی تخت سے تختے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا جذباتی. تو یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسے ہم میڈیکلی گریف ری ایکشن کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک تکلیف ہوئی، آپ نے ری ایکٹ کیا، اور وہ گریف ری ایکشن جو ہے یہ نارملی 40 دن کا ہوتا ہے. اچھا، اس کا فکس پیریڈ ہے؟ مطلب راؤنڈ اباؤٹ. اگر 40 دن کے بعد آپ نارمل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو شروع ہو گیا ہے. اور شاید اسی وجہ سے صدیوں سے 40واں رکھا جاتا ہے فوتگی کے بعد. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ ہاں، وہ بھی شاید اسی لیے ہوتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد پھر سب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی تسلی آ جاتی ہے ان کو. تو یہ ایک یہ اس کی ایک تو وہ ہو سکتی ہے، ریزن ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ جو ری ایکشن ہوتا ہے گریف ری ایکشن، عام طور پہ زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بیٹا جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کل پڑھنے باہر جاؤں گا تو میرے باپ نے میرے پیسے دینے ہیں، فیسیں دینی ہیں، اب وہ کہاں دیکھے؟ وہ خلا کی طرف دیکھتا ہے. اب وہ خلا جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے انٹلیکچولی اور ایموشنلی اس کو ڈپریشن دے رہی ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، اس نے پالا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، جوان کیا ہوتا ہے، اور پتہ لگتا ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ اس کو سہارا سمجھ کے جی رہی ہوتی ہے کہ کل میں بوڑھی ہوں گی تو اب وہ یہ خلا پیدا ہوگی. یہ ویکیوم ہوتا ہے. تو جو سیڈنس ہے یہ ہمیشہ سے دماغ کی اس ویکیوم کی وجہ سے، اس خلا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اب اگر اس خلا کو کسی طریقے سے آپ پر کر لیں، وہ پوری طرح تو شاید نہیں ہو سکتی، بیٹے کی جگہ بیٹا تو نہیں مل سکتا، لیکن اگر آپ اس کو پر کر لیں، اب اس کے 2-4 طریقے ہیں جو ہمیں سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کلچر میں ہے. آپ خدا نخواستہ جب کوئی اس قسم کا لاس ہوتا ہے آپ دل کھول کے روتے ہیں. جب آپ روتے ہیں تو کتھارسس ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جس شخص کے اندر یہ خلا پیدا ہوتی ہے، یہ دکھ پیدا ہوتا ہے، اس کو سنیں، اس کو بولنے دیں. وہ بار بار وہ دکھ کی بات کرے، ہم منع کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز ہے، اس کی بڑھاس نکلنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ کئی ایموشنل ہمارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں مثال کے طور پہ آپ یہ میں لڑکوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی شادی کرنا چاہتے تھے تو کوئی بات ہو گئی، شادی نہیں ہو سکی آپ کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایموشنل دھچکا آپ کو لگ گیا. اب اس کو بھی آپ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا. اب اس طریقے میں تھوڑا سا وہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی استعمال کرنا چاہیے. کچھ چیزوں کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت آپ جب کرتے ہیں تو اس کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہوتا، مطلب وہ تو آپ ایک ہی سے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ویکیوم رہ گیا تو پھر اس جیسا کوئی ڈھونڈ تو سکتے ہیں کسی حد تک. مثلا جو ہماری ریپلیسمنٹ آ جاتی ہیں، پیسے کا بھی اسی طرح ہوتا ہے.
کہ آپ نے ایک بزنس شروع کیا, آپ کو بہت بڑا نقصان ہو گیا, اب اس پہ رونے کی بجائے, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لکھ پتی کو ککھ پتی ہوتے ہوئے, دے گو انٹو فردر ڈپریشن. لیکن وہ اس کا سبسٹیچیوٹ اگر ڈھونڈ لیں تو ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دکھوں سے نجات حاصل کرنے کا تو جو سب سے پیارا طریقہ ہے وہ اللہ کو یاد کریں. جب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں, میں تو ہمیشہ آپ کو بتاؤں, میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سی اس سے گزرا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی ہر تکلیف راحت تو ہوتی ہے, تکلیف بھی چونکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. تو تحفہ تو کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی تحفہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو, ایک تو وہ برا نہیں ہو سکتا, دوسرا اس کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے ہماری بہتری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں. وقت جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ 40 دن کا ٹائم ایک گریف ری ایکشن کے لیے ہوتا ہے, اسی طرح کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن آپ اپنی جو ذہن ہے اس کو اور طرف لگائیں, سبسٹیچیوٹ ڈھونڈیں. آپ جو آنے والی تکلیفیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اور رستہ آپ نکالیں, کیونکہ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پہ فزیکل پرابلم, ایموشنل پرابلم اور اسپرچل پرابلم یہ اکٹھی ہو کے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب کوئی پولیس افسر یا کوئی پولیس کا سپاہی جو ہے کسی خودکش حملے میں وہ مارا جاتا ہے, شہید ہوتا ہے وہ, تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو فوری طور پہ نوکری دے دیتی ہے, اس کو کچھ پیسے دے دیتی ہے, اس کو گھر دے دیتی ہے. اب دیکھنے میں اس کی جو شہادت تھی اس کے بدلے تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے, لیکن اس کا جو ذہنی صدمہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن آپ نے اس کا فزیکل صدمہ کم کر دیا. ہاں, آپ نے اس کو ایک مطلب وہ جو اسکالرشپ جو میں نے شروع میں کہا تھا, اس نے ابا سے کہنا تھا, اس کو جاب مل گئی, اس کو کچھ مل گیا. تو یہ چیزیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا اسٹرانگ فیملی فیبرک ہے اس کے اندر ہمارا کلچر, ہمارے رشتہ دار وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ یورپ میں نہیں ہے, اور سب سے کم میں نے دیکھا جاپان میں خودکشیوں کی شرح سب سے زیادہ ہے, کیونکہ سپورٹنگ سسٹم نہیں ہے. چلو سر, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر یعنی کہ ابھی یہ تو غم کے یعنی کہ کیفیت میں جانے کے بعد کے سارے, تو ہم ابھی جیسے اللہ نے بچایا ہوا غم سے فرض کیا, تو ہم جو اپنی نارمل لائف کے اندر جو ہم کون سی ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لیں یا کون سی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہم اس کیفیت میں اللہ نہ کرے اگر جائیں بھی تو اس میں سے جلدی سے باہر نکل آئیں. یقین, سب سے بڑی چیز یقین ہے اللہ پہ. اور دوسرا دیکھیے, یہ بہت ساری آفات جب ہم پہ پڑتی ہیں نا تو پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, پہلے سے آپ بندوبست نہیں کر سکتے, نہیں. لیکن وہ لوگ جو فزیکلی, میڈیکلی, مینٹلی اینڈ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی کہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جیسے. ہاں ایک ہاں. اور میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جو دکھ ہے, گو کہ دکھ ہے, لیکن دکھ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے اور بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جب ان کو دکھ ملتے ہیں, آپ دیکھ لیں دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت شاعری جو ہے وہ دکھوں کا نتیجہ ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی انوویشنز دکھوں کی وجہ سے ہوئی ہیں, کیونکہ دکھ جو ہے نا یہ کریٹیوٹی اس کا ایک اس کو بڑھاتا ہے. یہ یعنی کریٹیوٹی میں جہاں اور چیزیں ہیں وہاں پہ ایک دکھ بھی ہے جو اس کو بڑھاتا ہے. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ انسان کو دکھوں سے محفوظ رکھے, لیکن اگر ہو تو وی شوڈ لک ایٹ اللہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے جیسے کلیئر ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے بھی یہ معاملات جو ہیں کلیئر ہوئے ہوں گے. تھینک یو.